من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے پھر اللہ نے ان پر اپنی تسکین اتاری اور اس کے بدلے میں انہیں ایک قریبی فتح عطا کی اور بہت ساری غنیمتیں جنہیں وہ مومن حاصل کریں گے اللہ پر یہ کام کوئی مشکل نہیں اس لیے کہ وہ غالب ہے حکمتوں والا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذوالنورین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے
اللہ نے ان کے وجود میں دو نور جمع فرمائے. ایک نور سخاوت کا اور دوسرا نور شہادت کا. اس لیے بھی انہیں ذوالنورین کہتے ہیں. ان کی جو سخاوت والی وصف ہے اس کا اظہار غزوہ تبوک کے موقع پہ ہوا. جب 30,000 کا لشکر شام کی سرحد کی طرف روانہ ہو رہا، ان 30,000 کے لیے خورد و نوش، کھانے پینے کا سامان، سواریاں، آلات حرب و اسلحہ، ان تمام چیزوں کی اشد ضرورت تھی. پہلے مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا رہا کفار مکہ سے. حنین، طائف، خیبر. لیکن یہ مقابلہ ایک پیشہ ور فوج سے، پہلے مقابلہ ان لوگوں سے ہوتا تھا کہ ان کے پاس بھی تلوار، ان کے پاس بھی تلوار، ان کے پاس بھی وہی اسلحہ جو ان کے پاس ہے. اب مقابلہ ہے ایک پیشہ ور فوج سے. قیصر روم، بس یوں سمجھیے جیسے آج امریکہ سے ٹکر لیں. وہ اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتے. 40,000 کا لشکر اس نے سرحد پہ اکٹھا کر لیا تھا. 40,000 کا لشکر. لیکن تبوک سے کچھ عرصہ پہلے موتا کے مقام پر وہ مسلمانوں کی قوت کا اندازہ کر چکا تھا. وہ دنیا کی سپر طاقت تھی، سمجھدار آدمی تھا، وہ اندازہ کر چکا تھا. جب صرف 3,000 کا لشکر 30,000 سے ٹکرا گیا، اور تینوں مسلمانوں کے جو سپہ سالار ہیں وہ یکے بعدیگر شہید ہوتے چلے. ان میں ایک حضرت جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالی. یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بڑے بھائی.
عمر میں حضرت علی سے 10 سال بڑے، یہ شہید ہو۔ یہ جو موتا کے مقام پہ غزوہ ہوا، بخاری میں اس کا ذکر ہے۔ اس لڑائی کا سارا نقشہ اللہ اپنے نبی کو مدینے میں دکھا رہا ہے، اور آپ اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ خبریں دے رہے ہیں، عبداللہ شہید، جعفر شہید ہو۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی شہید ہو۔ یکے بعد دیگر 3 جرنیل سپہ سالار شہید ہو۔ جس فوج کے 3 سپہ سالار شہید ہو جائیں، اس فوج کے حوصلے تو پست ہو جائیں۔ تین سپہ سالاروں کے شہید ہونے کے بعد مسلمانوں نے مشورہ کیا اور کمان سپرد کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت خالد کے ہاتھ میں ہے، اور خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اگر یہ بات بخاری میں نہ ہوتی میں کبھی نہ مانتا، تاریخ میں ہوتی نا تو میں کبھی نہ مانتا کہ میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ حضرت خالد ابن ولید نے نئے سرے سے میمنہ، میسرہ، مقدمۃ الجیش ترتیب دی۔ تم دائیں طرف سے آؤ گے، تم بائیں طرف سے آؤ گے، تم آگے ہوو گے، تم پیچھے ہوو گے، اور خود وہ کمان کرتے ہوئے دشمن کے لشکر میں گھسے اور ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں۔ اس کو بخاری نے ذکر کیا، بخاری۔ تو آپ کے ذہن شریف میں کوئی یہ بات آئی کہ صحابہ میں بڑے بڑے بہادر لوگ ہوئے جن کی بہادری کو تاریخ نے چھپایا ہے، ظاہر نہ ہو کہ یہ بھی کوئی لوگ تھے۔ نو تلواریں، 3000 کا لشکر، مقابلے میں 30,000، 3 کمانڈر شہید ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ خالد کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے بچا کے لایا تھا۔ میں نے کہا نہیں، وہ دشمن کو شکست دے کے آیا تھا۔ بچا کے لے آنا بھی بڑا کمال تھا 3000 لوگوں کو۔ 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، جسم پر 4 انگلیوں کے برابر ایسی جگہ نہیں تھی جہاں تلوار کا زخم نہ ہو۔ کمانڈر ہے نا، صلاحیتیں ہر بندے کی مختلف ہوتی ہیں۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ہر عالم خطیب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ عالم بڑا ہوتا ہے، طلبہ کو جب پڑھاتا ہے تو موتی رولتے لگتا ہے، سٹیج پہ بیٹھتا ہے ٹھوس، بات نہیں کر سکتا۔ ہر خطیب جو ہوتا ہے وہ مصنف ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ مصنف تصنیف کرنا یہ الگ ایک خاصیت ہے، تقریر ایک الگ چیز ہے، تدریس ایک الگ چیز۔ ہر بندے کو اللہ
الگ الگ خصوصیات سے نوازتے ہیں. اگر یہ میرا تجزیہ صحیح ہے جو میرے ذہن میں آیا، اسی لیے کہا گیا کہ جماعت بنو، الگ الگ نہ رہو، ایک لڑی میں پروئے جاؤ. کیوں ایک لڑی میں پروئے جاؤ گے تو الگ الگ جو خصوصیات ہیں، اوصاف ہیں، وہ سارے لوگ ایک جگہ پہ کیا ہو جائیں گے. جماعتوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کارکن ہوتے ہیں، وہ تقریر نہیں کر سکتے، آپ انہیں کسی میٹنگ میں نہیں بھیج سکتے. کہ کسی جماعت دوسری سے ٹیبل ٹاک کرنا ہے تو آپ ان کو بھیجیں، آپ نہیں بھیج سکتے، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. لیکن کارکن ہیں، وہ سٹیج بنائیں گے، دریاں بچھائیں گے، قائدین کا استقبال کریں گے، پروپیگنڈا کریں گے، ان میں یہ صلاحیت ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب جماعتیں تشکیل پاتی ہیں تو اس کا جو لیڈر ہے، رہنما ہے، کسی کارکن کو نکما نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تو نکما ہے، نہ یہ بول سکتا ہے، نہ ٹیبل ٹاک کر سکتا ہے، نہ لکھ سکتا ہے، نہ تقریر کر سکتا ہے، یہ نکما ہے تو اسے ایک سائڈ پہ کر دو. نہ، آپ نے کبھی دیکھا کہ مستری جب دیوار استوار کرتا ہے، چنائی کرتا ہے مستری، تو دیوار کی چنائی میں ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پوری اینٹ فٹ ہی نہیں ہوتی، اتھے روڑا فٹ ہوندا، روڑا، چاہے اس مستری کو کاٹنا پڑے، وہ اینٹ توڑنی پڑے، وہ اینٹ توڑ دیتا ہے، وہ روڑا وہاں کام آتا ہے، پوری اینٹ وہاں کام ہی نہیں آتی. آپ کہتے ہیں کدائی کدائی کھوٹا پیسہ بھی. تو کارکن کوئی نکما نہیں ہوتا. جماعت میں جو کارکن ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان میں کسی کوئی سیاسی جماعت ہو، مذہبی جماعت ہو، ہر کارکن اپنی جگہ پہ قیمتی ہے. یہ تو امیر اور صدر اور چیئرمین کی ذہانت ہے کہ اس نے کس کارکن سے کیا کام لینا ہے. یہ اس کی ذہانت ہے چیئرمین کی، لیڈر کی، کہ اسے کہاں فٹ کرنا ہے اس نے. تو ہر بندے کی خصوصیت الگ ہوتی ہے. دلیری، بہادری، شجاعت، لڑنا، یہ ایک الگ فن ہے، اور فوج کی کمان کرنا یہ ایک بالکل الگ فن ہے. وہ ہر بندے کی خصوصیت نہیں ہے. ان میں صحابہ میں نام ہے تو خالد ابن ولید کا ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح کا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا ہے، عمر ابن العاص کا ہے. انہی لوگوں نے فتوحات کی ہیں نا. ایران کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے. مصر کس نے فتح کیا تھا؟ عمر ابن العاص نے. قبرص کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت معاویہ نے. تو بعض صحابہ میں کمان کرنے کی، فوج کی کمان، تو حضرت خالد ابن ولید میں یہ صلاحیت تھی. یہ بات جو میں کرنے لگا ہوں یہ تاریخی ہے. پہلی بات جو میں نے کی وہ حدیث کی ہے، یہ تاریخی ہے. چھوٹی سی فوج ہے، سامنے لشکر زیادہ آ گیا، رات خیموں میں باتیں ہونے لگیں، فوجی آپس میں باتیں کرنے لگے، ہم تھوڑے ہیں، نہتے ہیں، اور وہ بڑی فوج ہے، اور صبح مقابلہ بھی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. تو حضرت خالد بن ولید کو بتایا گیا کہ مختلف خیموں میں یہ باتیں ہونے لگی ہیں. تو حضرت خالد نے صبح جب فوج کو ترتیب دیا تو اس کے بعد حضرت خالد نے خطاب کیے. وہ اس خطاب میں حضرت خالد نے کہا، اس دن حضرت خالد بن ولید کا جو اپنا گھوڑا ہے نا، اس کے سم ٹھیک نہیں تھے، اپنا گھوڑا استعمال نہیں کر رہے تھے، مانگواں گھوڑا، کسی سے مانگ کر اس گھوڑے پہ جہاد کر لیں. اب ظاہر بات ہے جو اپنی سواری ہے، گھوڑا ہے، گھوڑا اپنے سوار کو سمجھتا ہے اور سوار اپنے گھوڑے کو سمجھتا ہے. اسے کیسے موڑنا ہے، کہاں روکنا ہے، کیسے چلانا ہے، ایڑ کیسے لگانی ہے. اور سواری بھی سمجھتی ہے کہ میرے سوار کا جو ذہن ہے وہ کیسا ہے.
اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اپنی سواریوں پر دیکھ لیجئے. یہ کار ہے، جو بندہ اپنے استعمال میں کار ہوتی ہے وہ بندہ سارا جانتا ہے اس کا کلچ کہاں کام کرتا ہے، بریک کہاں کام کرتی ہے، ایکسیلیٹر کہاں کام کرتا ہے. تو آپ جب نئی کار پہ چڑھنے لگیں تو آپ کو 10-15 منٹ اس کے سمجھنے میں لگتی ہے کہ یہ گیئر کہاں کام کرے گا، بریک اس کی کہاں کام کرتی ہے، تو سمجھنے میں دیر لگتی ہے. تو اس دن حضرت خالد کے پاس اپنا گھوڑا نہیں تھا، اس کے سم خراب تھے، تو مانگواں گھوڑا، کسی کا گھوڑا مانگ کر اس پر جہاد کر رہے تھے. حضرت خالد نے کہا میں نے سنا ہے تم رات باتیں کر رہے تھے کہ بڑا لشکر ہے اور بڑی تعداد ہے اور ہم تھوڑے ہیں، کاش آج میرے گھوڑے کے سم ٹھیک ہوتے تو میں تم میں سے کسی کو بھی لڑنے کی تکلیف نہ دیتا، ان ہزاروں لشکروں کا اکیلا مقابلہ کرتا. بہادری کی حد ہو، شجاعت کی حد ہو. تو شاہ روم غزوہ موتا میں کچھ اندازہ کر چکا تھا مسلمانوں کی قوت کا کہ 3000 تھے، 30,000 کو بھگا کے رکھ دیا اور اب تو یہ 30,000 آ رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب میرے نبی تبوک میں پہنچے تھے تو شاہ روم پیچھے ہٹ گیا تھا، مقابلے میں بھی نہیں آیا. مقابلے میں بھی 26 دن میرے نبی نے انتظار کیا، 26 دن میرے نبی اس کو للکارتے رہے کہ آؤ میں تمہاری سرحد پہ آیا بیٹھا ہوں. ارد گرد کے جو سردار تھے، چودھری تھے، وہ سارے آ کر میرے نبی سے صلح بھی کر گئے، فرما برداری کا اظہار بھی کر گئے، ہم تمہارے ماتحت ہیں، ہم تمہارے ماتحت رہیں. تو غزوہ تبوک ایک بڑا اہم غزوہ تھا. مقابلہ کس سے تھا؟ پیشہ ور فوج سے. کھجوریں پکی ہوئی ہیں، یہی کھجوریں بیچنی ہے تو اگلا سال کا معیشت گزران ہے، اور اگر وہاں چلے گئے تو یہ کھجوریں یہیں درختوں پہ جل جائیں گی. اگلا سال معیشت کا کیسے گزرے گا؟ یہ تو ان شہریوں سمجھ نہیں آئی. کوئی دیہاتی بیٹھا ہے تو وہ سمجھے گا، جیڑے گندم پکی ہوئی ہوئے نا تے جٹا دن ہون تا سونے دی کڑی بھی نہیں چاہی دی، سونے کی بارش بھی نہیں چاہیے. اور یہ مقولہ ہے تو مبالغے پہ مبنی، اس موقع پہ جٹ کی ماں مر جائے نا تو وہ کہتے ہیں ماں نو اندر رکھو تے پہلے فصل کٹو. اسی فصل پہ ان کا گزران ہے اگلے سال کا. ساری معیشت مدینے کی کھجوروں پہ، وہ پکی ہوئی ہیں، اور جب اگلی فصل تیار ہونے کے قریب ہوتی ہے تو پچھلی فصل ختم ہو جاتی ہے. یہ تنخواہ دار طبقے کو پتا ہوگا کہ مہینے کی آخری تاریخیں جو ہوتی ہیں 25، 26، 27، تنخواہ دار طبقے کا کیا حال ہوتا ہے. اگلی تنخواہ ملی نہیں تو پچھلی. یہ سارے حالات ہیں. اس موقع پہ میرے نبی نے کہا تبوک جانا ہے. میں نے غالباً پچھلے جمعے کہا تھا 700 کلومیٹر، 900 کلومیٹر سفر کتنا ہے؟ گاڑیوں پر، اونٹوں پر، کئی بندوں کے لیے ایک سواری، زیادہ راہ کوئی نہیں. ریتلا علاقہ ہے، ریتلا تھل کا علاقہ، اور ریگستان میں دوپہر کے 1-2 بجے جو حالت ہوتی ہے اللہ وہ آپ کو کبھی نہ دکھائے. وہ تھل کے لوگ بھگتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات بڑی ٹھنڈی ہوندی. اللہ نے ان کے لیے رات کیا کر دی؟ ٹھنڈی کر. دن کی وہ جلن رات کے ٹائم سارا ان کو سکون ہو جاتا.
30,000 کا لشکر روانہ ہونا ہے. میرے نبی نے چندے کی اپیل کر دی. زاد راہ جو چاہیے تھا. ایک صحابی نے 13 ٹن کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی. حضرت عاصم رضی اللہ تعالی میرے نبی کے قدموں میں آ کے ڈھیر کر. تاجر ہوں گے. میرے نبی نے چندے کی اپیل کی. صحابہ نے بھی دل کھول کے میرے نبی کے قدموں میں اپنی دولت نچھاور کر دی. حضرت ابو بکر گھر میں جھاڑو دے کر سب کچھ لے کے آئے. گالیاں بکنی آسان ہے, تنقید کرنی آسان ہے, تنقیص کرنی آسان ہے, تحقیر کرنی آسان ہے. یہ لوگ جو تھے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, کتنے محل بنائے تھے حضرت ابو بکر نے مدینے میں اپنے لیے, اپنی بیٹی کے لیے. کتنی زمینیں تھی, کتنے باغات بنائے تھے. تمہیں شرم نہیں آتی جب تم منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہو فدق کے غاصب تھے, فدق کے چور تھے, حضرت فاطمہ کا حق دبایا تھا ان لوگوں نے. کیا بنایا انہوں نے؟ کون سا باغ, کون سا کھیت, کون سی زمین, کون سا محل, کتنے گھوڑے, کتنے اونٹ ہو. اپنے انتقال کے ٹائم اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی جھولی میں حضرت ابو بکر کا سر ہے. حضرت ابو بکر کی جو رفاقت ہے نا میرے نبی سے, خدا دی قسم ہے بے مثال ہے. دو دوست ہوتے ہیں نا دنیا میں, دوستی کر لیں تو وہ ایسی چیزوں میں موافقت کر لیتے ہیں جو اختیار میں ہوتی, بندے کے اختیار میں. مثلا کپڑے ایک جیسے لے لیے, لیتے ہیں. دو دوست ہیں, عید پر ایک جیسے جوڑے بنا لی. جوتیاں ایک جیسی لے لی, اینک ایک جیسی لے لی, گھڑی ایک جیسی لے لی, مکان ایک جیسے لے لی, گاڑی ایک جیسی. جس چیز میں اختیار ہوتا ہے نا, بندے کے اختیار میں ہے, ان چیزوں میں دوست آپس میں موافقت کر لیتے ہیں. کچھ چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی. ابو بکر کو میرے رب نے ان چیزوں میں میرے نبی کے ساتھ ملا دیا. دونوں کی عمر 63 سال, دونوں کی آخری بیماری کی نوعیت ایک, بیماری کے ایام ایک. جس عورت کی گود میں دونوں کی روح نکلی وہ عورت ایک ہے. یہ تو اختیار میں نہیں ہے نا, یہ ساری چیزیں غیر اختیاری ہیں. اللہ نے غیر اختیاری چیزوں میں بھی ابو بکر کو میرے نبی کے ساتھ ملا دیا. جس تختے پہ غسل دیا گیا وہ تختہ ایک ہے, دفن کا ٹائم ایک ہے, دونوں کی قبر ساتھ ساتھ ہے. تو غیر اختیاری چیزوں میں بھی ابو بکر کو میرے نبی کے ساتھ ملا دیا گیا. ایسی رفاقت, ایسی دوستی, ایسی یگانگت دنیا کے کسی بندے میں نہیں پائی جاتی جو ابو بکر اور محمد عربی میں پائی جاتی صلی اللہ علیہ وسلم. سارے گھر کا مال دیا اور آخری وقت آیا تو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ ام المومنین سے کہتی ہیں, بیٹا یہ میری 2 چادریں ہیں, انہیں دھو لو, مجھے اس میں کفن دے دینا.
تیرے بابا کے پاس نیا کفن خریدنے کے لیے بھی کوئی رقم موجود نہیں. انہیں فدق کا غاصب کہتے ہو, انہیں فدق کا چور کہتے ہو, انہیں کہتے ہو کہ یہ لٹیرے تھے اور سیدہ فاطمہ پہ انہوں نے ظلم کیا تھا. حضرت عائشہ نے کہا بابا پرانی چادریں کیوں؟ ہم نئی چادریں خرید کے آپ کو اس میں کفن دیں گے. حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا, فرمایا بیٹا نئی چادریں زندوں کو اچھی لگتی ہیں, مرنے والوں کے لیے نئی کیا اور پرانی کیا. میں تنقید تو کسی پہ نہیں کرنا چاہتا, اگر سمجھے کہ بندیالوی استدلال اچھا کر گیا ہے. ابو بکر اپنے کفن کے لیے نئی چادریں پسند نہیں کرتا, تم نے قبروں پہ چادروں کے غلاف ڈال رکھے ہیں, قبروں پہ چادریں پھینک رہے ہو, ایک غلاف, دوسرا غلاف, تیسرا غلاف, پھر ان کی پوجا, پھر ان کو چومنا, پھر ان کے طواف. حضرت ابوبکر تو اپنے کفن کے لیے بھی نئی چادر لینے کے روادار. حضرت عمر نے آدھے گھر کا مال دیا, ڈھیر لگ گیا مسجد نبوی میں, ڈھیر لگ گیا کھجوروں کا, چاندی کا, دیناروں کا, درم کا, عورتوں نے زیور وہ بھیجنے شروع کر دیے, ڈھیر لگ گیا. ایک انصاری صحابی بڑا غریب ہے, اس کے پاس کوئی دولت نہیں تھی, اس نے ساری رات ایک باغ کو پانی دیا, 4 سیر کھجوریں ملیں, بچے بھوکے تھے, 2 سیر بچوں کے لیے, 2 سیر میرے نبی کی خدمت میں لایا. آپ نے ساری صورتحال پوچھی, اس نے بتائی. آپ نے فرمایا اس کی 2 سیر کھجوریں سارے ڈھیر پر بکھیر دو, سارے ڈھیر پر بکھیر دو. اللہ دولت کی فراوانی نہیں دیکھتا, رب دل کا خلوص دیکھتا ہے. وہ جو غریب لوگ دولت پیش کرتے ہیں, غریب لوگ جو خدمت کرتے ہیں, اس کی مثال کوئی. یہ مسجد معاویہ جب بنی, اب ہماری 18 بلاک کی مسجد بن رہی, اس کی چھت ڈالی جائے گی. صاحب ثروت لوگ جو ہمارے دوست ہیں وہ ضرور اس میں حصہ ڈالیں, اپنا حصہ ڈالیں. موحد لوگ اپنا حصہ ڈالیں. وہ توحید و سنت کا مرکز ہے. سرگودا میں وہ ہماری مادر علمی, میرے والد صاحب نے وہیں آ کے توحید کا بوٹا لگایا تھا. ابتدا 18 بلاک سے, یہ ساری زمین تو بعد میں خریدی گئی, ابتدا تو 18 بلاک کی مسجد سے ہوئی تھی. اور توحید کا یہ گلشن آباد ہوا سرگودا میں. اب 40-45 کے قریب سرگودا شہر میں مسجدیں. 18 بلاک کی مسجد کو ہمارے نمازی, ہمارے جماعتی احباب نہیں بھولیں گے. جو صاحب ثروت حضرات ہیں, آپ پیسہ لگانے والے لوگ ہیں, وہاں ضرور اپنی رقم لگائیں 18 بلاک کی مسجد. تو یہ مسجد جب معاویہ تعمیر ہوئی, تو یہ سن 2000 میں تعمیر, اس کو 26 سال ہو گئے. یہ نئی تعمیر 26 سال ہو. پہلی تعمیر جو ہے سن 1973 میں ہوئی تھی, 1973 میں. اس میں چھوٹی مسجد تھی 6 صفوں کی. پھر یہ نئی تعمیر کی. میں اس کے حق میں نہیں تھا, لیکن دوستوں کا اصرار تھا کہ نہیں مسجد وسیع ہونی چاہیے. میں اس لیے حق میں نہیں تھا کہ چندہ مانگنا, بار بار مانگنا, میں اس کا قائل نہیں. میں نے کہا ایک شرط پہ ہم مسجد بنا لیتے. میں نے جمعے پہ اعلان کر دیا. میں نے کہا بھائی مسجد بنانی ہے, دوست کہتے ہیں کہ مسجد گرا کے نہیں بنانی, لیکن ہر جمعے پہ ہم نے
دامن نہیں پھیلانا. بس میں اعلان کر رہا ہوں، اگر آپ اس پر ایگری ہو جائیں تو بنا لیتے، نہیں تو چھوڑ دیں، گزارا ہو رہا ہے. ایک آدمی سیمنٹ اپنے ذمہ لے لے، ایک بجری اپنے ذمہ لے لے، ایک سریا اپنے ذمہ لے لے، ایک ریت اپنے ذمہ لے لے، ایک بجری اپنے ذمہ لے لے، اور یہ مسجد جو گرے گی اس کی جو آمدن آئے گی 2-2.5 لاکھ وہ مزدوری میں چلی جائے. اینٹیں کوئی بندہ اپنے ذمہ لے، پھر شروع کر لیتے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا بھئی جتنا سیمنٹ اور سریا لگے گا نا وہ میں دوں. نام بھی لے دیتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے. یہ پنجاب ایرن سٹور غلہ منڈی، حاجی امجد ریاض صاحب میرے دوست ہیں، انہوں نے حج بھی میرے ساتھ کیا ہے، 2 عمرے بھی انہوں نے میرے ساتھ کی. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، انہیں صحت کے ساتھ رکھے. ہمارے ایک اور دوست ہیں، قریبی ہیں محلے میں، ان کا بجری کا کام ہے. وہ آئے، انہوں نے کہا جتنی بجری لگے گی وہ میں دوں. ایک اور دوست آ گئے، انہوں نے کہا ریت ساری میں دوں. ایک اور دوست آ گئے، انہوں نے کہا 50,000 اینٹیں میں دوں. میں کیا ہوں شروع کر. یہ جو روز روز جمعے پہ ہاتھ پھیلانا ہے، اس سے تو جان چھٹی نہ. لیکن آپ یقین کریں کتنا سریا یہاں خرچ ہوا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. انچی موٹا سے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بعض لوگوں نے تو کہا اتنے ہیلی کاپٹر اتارنا جے، اتنا سریا پان لگے ہوئے. لیکن انہوں نے بالکل دوسری بات نہیں کی، جتنا ہم منگواتے رہے وہ دیتے گئے. لیکن خدا گواہ ہے، وہ غریب آدمی جو ایک دن 50 اینٹیں لے کے آیا تھا کہ میرا حصہ بھی اس میں ڈالے، اللہ تعالیٰ لاکھوں روپے لگانے والوں کو جتنا بدلہ دے گا نا، اس 50 اینٹوں والوں کو بھی اللہ اپنی رحمت سے اتنا ہی بدلہ. جو غریب کا تعامل ہوتا ہے نا، غریب بندے کا، وہ ایک خلوص سے ہوتا ہے. اس کے پاس اتنی قوت تھی نا. اور یہ جو حدیث ہے من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ پلاٹ بھی دے، اینٹیں بھی دے، بجری بھی دے، سیمنٹ بھی دے، سریا بھی دے، اور مزدوری بھی دے، اور دروازے بھی، پھر اللہ جنت میں اس کے لیے بنائے گا گھر. یہ تو پھر ہو گیا سرمایہ داروں کے لیے. تو غریبوں کا کیا بنے گا؟ نہیں. من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ابو داؤد کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی. کتنے ایریے پہ ہوتا ہے پرندے کا گھونسلہ؟ سونے کی تاروں سے بنتا ہے، ریشمی دھاگوں سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ سیبے، ککھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد کی تعمیر میں اپنی طاقت کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ بندہ کروڑ پتی ہو اور 1 گٹو دے، اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. کروڑ پتی اور 1 گٹو دے رہا ہے، کروڑ پتی اور 100 اینٹ دے رہا ہے، نہیں. اپنی طاقت کے مطابق اس کی دن کی آمدنی 300 400 500 روپے ہے، بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور سارے خرچ اخراجات اس نے کرنے ہیں. اس غریب بندے نے ریت کی 1 تگاری اگر مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دے. اس غریب بندے کی جو کھجوریں تھیں، میرے آقا نے سارے ڈھیر پہ بکھیر. صحابہ نے دل کھول کر
غزوہ تبوک میں اپنا مال خرچ کیا، لیکن جو مال حضرت عثمان نے خرچ کیا اس کا جواب ہی کوئی۔ میرے آقا نے اپیل کی، انہوں نے کہا 100 اونٹ، ماں ساز و سامان، کجاوی اور پالان، 100 اونٹ میں دوں گا۔ میں بیان کر لیا، تسی سن لیا۔ 100 اونٹ کتنے کے ہوں گے؟ ہوں گے میرے خیال ہے 15-20 ہزار دے، ذرا کرو نا اندازہ، لگاؤ نا قیمت ذرا۔ دولت رب نے دی ہے، تاجر بندہ ہے، خرچ کیسے کر رہا ہے؟ میرے نبی نے اپیل جاری رکھی، حضرت عثمان سامنے آئے، فرمایا 100 اونٹ اور ماں ساز و سامان۔ ضرورت زیادہ تھی، میرے نبی نے اپیل جاری رکھی، حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور ماں ساز و سامان میں دوں گا، 1000 دینار، 5.5 کلو سونا بنتا ہے۔ سن دیو کہ کوئی نہیں سن دے؟ نہیں سن رہے ہو؟ 1000 دینار، 5.5 کلو سونا اور 19.5 کلو چاندی حضرت عثمان نے میرے نبی کے قدموں میں آ کے نچھاور کر دی۔ باتیں بنانی آسان ہے، یہ اسلام کی نشو و نما، کفار کے خلاف جہاد، اس کے لیے یہ مالی تعاون جو لوگ کر رہے ہیں، یہ منافق تھے سارے؟ انہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا؟ کسی کی گمراہ کن باتوں میں مت آئیے۔ نوجوانوں، میں بڑی مدت سے تمہاری ذہن سازی کر رہا ہوں، صحابہ کی جو خدمات ہیں، خدا کی قسم بندہ حیران ہوتا ہے، حیران۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 29.5 کلو چاندی میرے نبی کے قدموں میں نچھاور کی تھی۔ ان کے گھر میں سونے اور چاندی کی اینٹیں نکروں میں، قطاروں میں لگی ہوتی تھی۔ جس انصاری کا انہیں بھائی بنایا گیا نا، اور وہ انصاری کیا کرتا تھا؟ مہاجر کو اپنے گھر میں حصے دار بنا دیتا تھا، آدھا مال تیرا، آدھا میرا، آدھی دکان تیری، آدھی میری، آدھا مکان تیرا، آدھا میرا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا جو بھائی بنا، وہ اپنے گھر لے جانے لگا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا، منڈی درا بکھا، میں تاجر آدمی ہوں، منڈی درا بکھا۔ وہ تاجر آدمی تھے، کلو کے حساب سے چاندی، سونا، غزوہ تبوک میں انہوں نے میرے نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تم کہتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صحابہ تو کچھ بھی نہیں تھے، نبی پاک کی آنکھیں بند ہوئی، سارے دین چھوڑ گئے، سارے حضرت علی کے مخالف ہو گئے، سارے خاندان علی کے مخالف ہو گئے۔ حضرت علی نے انہیں جنازے کی اطلاع بھی نہیں دی۔ اے لوگو، جہاں نوجوان بیٹھے ہو، جاؤ تاریخ پڑھو، جاؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئیں، ان کی بیمار پرسی اور عیادت کرنے والی جو خاتون ہیں، ان کا نام بتاؤ، بولو اور نام بتاؤ اس خاتون کا جو اس وقت حضرت فاطمہ کی خادمہ بنی ہوئی ہیں، حضرت فاطمہ کی تیمارداری کر رہی ہے، وہ اس وقت کی خاتون اول ہے۔ کس کی اہلیہ ہے؟ حضرت ابو بکر کی اہلیہ ہیں۔ نام کیا ہے؟ اسماء، اسماء بنت امیس۔
حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد انہوں نے حضرت علی سے شادی بھی کی تھی. اسماء بنت امیس یہ حضرت فاطمہ کی کیا بنی ہے؟ خادم. تیمارداری کر رہی. تم کہتے ہو مخالفت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. دشمن ایسے لوگ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، دوستیاں ہوتی رہتی ہیں یار، آپ کے بھی کئی دوست ہوں گے، گہرے دوست بھی ہوں گے آپ کے، بالکل بھائی بنے ہوں گے، گھر جیسے تعلقات ہوں گے. لیکن ایسی دوستی تو بتاؤ نا کہ دوست کی بیوی بیمار ہو اور بندہ اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیجے کہ میرے دوست کی بیوی بیمار ہے، تم اس کی جا کے خدمت کرو، تیمارداری کرو. اگر اس طرح کے کوئی معاملہ ہو تو بولو یہ دونوں بندوں کی دوستی کی انتہا نہیں، انتہا نہیں ہے دوستی کی. دوستیاں تو آج بھی ہیں، گہری سے گہری دوستیاں لوگوں کی ہیں، لیکن اس حد تک کون جاتا ہے کہ اپنے گھر کی بیوی، اپنی بیوی کو بندہ بھیجے کہ میرے دوست کی بیوی بیمار ہے، اس کا کرنے والا کوئی نہیں، تم جا کے خدمت کرو میرے دوست کی بیوی کی. یہ وہی کرتے ہیں جہاں دوستیاں کیا ہوں؟ مضبوط ہوں، پکی ہوں، مضبوط دوستیاں ہوں. دوستی تھی نا، تبھی تو حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا تھا. اور آج بھی اس ابو بکر کا مزار کربلا میں آج بھی اوپر لکھا ہوا ہے ابو بکر بن علی، مزار کے اوپر لکھا ہوا ہے. لیکن اس مزار پہ کوئی نہیں جاتا. وہ بھی حضرت علی کا بیٹا ہے جناب، اور نام اس کا کیا ہے؟ بولو، شرماتے کیوں ہو؟ ابو بکر، عمر. اپنے بیٹوں کا نام کسی کے نام پہ رکھنا، دشمنوں کے نام پہ رکھتے، عداوت ہو جن سے. ان کہانیوں میں نہیں آنا. دروازہ جلا دیا، دروازے کو آگ لگا دی، سیدہ فاطمہ دروازے میں گر گئی، صحابہ اوپر سے کودتے ہوئے چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ساری کہانیاں جوڑی گئی، ان میں سے کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں ہے. حضرت فاطمہ ابو بکر کے دربار میں گئیں، بتا سکتے ہو وہ دربار کہاں لگتا تھا؟ بولو نا، مدینے کی کس جگہ پہ وہ دربار لگتا تھا؟ اگر آپ مدینے گئے، نہیں گئے تو اللہ آپ کو لے جائے. ساری جگہ محفوظ نہیں ہے. مسجد غمامہ دیکھی آپ نے؟ گیٹ نمبر 310 سے باہر نکلیں، مسجد غمامہ آپ کو نظر آئے. یہاں میرے نبی، کچھ لوگوں کا خیال ہے عید کی نماز پڑھاتے تھے، استسقاء کی نماز پڑھائی جب ایک بدلی نے آپ پر سایہ کر دیا. اس غمامہ کے سامنے بالکل اتنے فاصلے پہ جہاں ہمارا سین ختم ہو رہا ہے، ایک اور مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے ابو بکر. اس سے اتنے فاصلے پہ ایک مسجد ہے، مسجد علی. یہ وہاں لگائی گئی جہاں وہ بیٹھتے ہوں گے، یا انہوں نے عید کی نماز وہاں پڑھائی ہوگی. بھائی جہاں دربار لگتا تھا اور حضرت فاطمہ وہاں گئی تھی، وہ جگہ تو بتاؤ بھائی. ان کا دربار تو لگتا تھا مسجد نبوی میں، وہی بیٹھ کے سارا کام کرتے. کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، لوگ سن رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں. نہ کسی نے حوالہ پوچھنا ہے، نہ کسی نے پوچھنا ہے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے. آپ تو پوچھا کریں یار، اگر آپ سے کوئی بات کرے تو آپ تو محبت سے پوچھ لیا کریں یار. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، نہ لڑائی کریں، نہ جھگڑا کریں، نہ گالم گلوچ کریں. محبت سے پوچھیں تو صحیح کہ جس وقت سیدہ، جسے
आसमान के चांद ने भी कभी ना देखा हो। वो सैयदा दरबार में गई, इतना तो पूछा करो, हजरत अली से पूछ के गई थी या बगैर पूछे चली गई? सवाल तो करो यार, सवाल करने की आदत डालो। हजरत अली से पूछ के गई थी या हजरत अली से पूछे बगैर चली गई? कोई कितना ही गया गुजरा हो, आम में से जितने लोग यहां बैठे हो, खुदा के लिए बताइएगा, ना कोई झगड़ा है ना लड़ाई है, लेकिन क्यों मशक करते हो तारीख को? क्यों मिंबर पे बैठ के झूठ बोलते रहते हो? आम में जितने लोग हैं बोलो, जितने लोग बैठे हो, गरीब है अमीर है, जितने भी बैठे हो, तुम्हारे दरवाजे पे दुश्मन आ जाए, खुद अंदर कमरे में बैठे रहोगे और बीवी को दरवाजे पे भेजोगे? बोलो, थोड़ा सा बोलो तो सही। तो फिर इनसे पूछो ना कि यार हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हमारे दरवाजे पे दुश्मन आए, आग लेकर आए, हम कमरे के अंदर बैठे रहें, बीवी को बाहर भेजने, फिर वो दरवाजे को आग लगे, दरवाजा गिरा दिया जाए, बीवी के ऊपर लोग कूदते हुए चले जाएं और बंदा कमरे में बैठा रहे? मानती है तुम्हारी अकल? जिस अली को हम मानते हैं ना, तुम्हारा हमें पता नहीं है, जिस अली को हम अहले सुन्नत मानते हैं ना, वो अली गैरतमंद है, वो दलेर अली है, बहादुर अली है, शुजा अली है, गैरतमंद अली है। उनके होते हुए कोई मुसल्ले पे कब्जा कर ले, वो न माने और मुसल्ले पे कब्जा कर ले, उनकी इजाजत के बगैर कोई फदक पे कब्जा कर ले, छीन ले, तुम्हारा दिल गवारा करता है कि हजरत अली गैरतमंद, दलेर, बहादुर, शुजा अली? तुम सिर्फ सहाबा के दुश्मन नहीं हो, तुम खानदान अली के भी दुश्मन। तुमने ये तस्वीर पेश की है उनकी कि बीवी दरवाजे पे और खुद कमरे में। क्यों भाई, तुम्हारी अकल ये तस्लीम करती? बोलो, जितने नौजवान बैठे हो, तुम्हारी अकल ये तस्लीम करती है? ऐसे हो सकता है हजरत अली की मौजूदगी में? ऐसे हो सकता है हसनैन करीमैन की मौजूदगी में? ऐसे हो सकता है अब्दुल्लाह इब्ने जाफर की मौजूदगी में? ऐसे हो सकता है हजरत अब्बास की मौजूदगी में? ऐसे हो सकता है अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की मौजूदगी में? खुदा दी कसम है, बरादरियों में जितने भी झगड़े हो, चाचे दे पुत्रा नाल होवेन, चाचे भतरीजे दे नाल होवेन, जब दुश्मन से मुकाबला आ जाता है तो सारी बरादरी इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी बरादरी का मसला है। हजरत अब्बास कहां थे? वो तो हजरत अली के चचा थे। हजरत अब्बास की औलाद कहां थी? वो हजरत अली के चचाजाद भाई थे। हजरत जाफर की औलाद कहां थी? वो हजरत अली के भतीजे थे। कहां थे वो? कोई भी सामने नहीं आया। आप बताएं, अगर ये मामला आपकी मौजूदगी में होता, तुम्हारी मौजूदगी में होता, तुम सामने आते कि ना आते? हजरत फातिमा की हिमायत में आते कि ना आते? आते कि ना आते? ये सारी कहानियां, इन कहानियों को फेसबुक पे सुनते रहो, इस कान से सुनो, इससे बाहर ना, इसकी कोई हकीकत नहीं। सारी तारीख, बस आखिरी बात कह के खत्म कर, सारी तारीख और सारी रिवायात जिनमें तुम पढ़ते रहते हो, झगड़ा था, लड़ाई थी, आपस में मुआफकत नहीं थी, सारी बातें एक कुरान की आयत उड़ा के रख देती है। सूरत फतह 26वां पारा, सूरत फतह की आखिरी रुकू सूरत फतह का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
محمد اللہ کے رسول ہیں. وقت بڑا کم ہوتا ہے, بس ایک بات ذہن میں, یہ کس موقع پہ لفظ اترا محمد الرسول اللہ؟ یہ اس موقع پہ اترا جب مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ تم نے جو معاہدہ لکھا ہے من محمد الرسول اللہ, اس کو کاٹو, رسول اللہ کاٹو, محمد ابن عبداللہ لکھو, ہم تو تمہیں رسول مانتے ہی نہیں. میرے نبی نے کہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے, حضرت علی لکھنے والے تھے, آپ نے فرمایا کاٹ دو. حضرت علی نے فرمایا جس علی کے ہاتھ نے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھا ہے وہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں, کاٹ نہیں سکتے. آپ نے فرمایا میرا ہاتھ رکھ وہاں, کاٹ دے. اللہ تعالی نے فرمایا معاہدے سے کاٹ رہے ہو, اس کاغذ سے یہ لفظ کاٹ رہے ہو, میں اس کتاب میں درج کر رہا ہوں جو قیامت کی صبح تک پڑھی جائے گی. رب نے وہاں کہا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ دعویٰ ہے, دعویٰ. اللہ کہتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ جو محمد ہیں وہ میرے رسول ہیں, میرے رسول ہیں. مولا اس دعوے کی دلیل, دعویٰ تو دلیل سے ثابت ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا والذین معہ, سارے صحابہ اس دعوے کی دلیل ہیں, سارے صحابہ اس دعوے کی دلیل ہیں. جس کا ماننے والا صدیق اکبر ہو وہ خود کتنا سچا ہوگا, جس کا ماننے والا فاروق اعظم عادل ہو وہ خود کتنا عادل ہوگا, جس کا ماننے والا عثمان باحیا ہو وہ خود کتنا باحیا ہوگا, اور جس کا ماننے والا علی دلیر ہو وہ خود کتنا دلیر ہوگا. والذین معہ, جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر. جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں اشداء, وہ بڑے سخت ہیں, علی الکفار, کافروں پر, رحماء بینہم, رحماء بینہم, آپس میں کیا ہیں؟ ہم اس قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. جتنی روایتیں کوئی بیان کرے, جتنی تاریخ کی کہانیاں کوئی بیان کرے, دیوار پہ مار دیا کہ صحابہ کے درمیان جھگڑے تھے, ایک دوسرے کے مخالف تھے, غاصب تھے, آگ لگا دی. یہ ان کو کہو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, کہ وہ آپس میں کیا تھے؟ بھائی بھائی تھے. درس قرآن انشاءاللہ آج معاویہ مسجد میں ہوگا. ہر جمعے کو ہوتا ہے مغرب کی نماز کے بعد, ہر جمعہ مغرب کی نماز سے عشاء تک درس قرآن. ہر جمعے پہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, اور اس نیت سے دیتا ہوں کہ مجھے اس کا اجر ملے, اس دعوت دینے کا بھی مجھے اجر ملے انشاءاللہ. تو ہمارے جو نمازی ہیں, 5 وقت کے اہل محلہ ہیں, وہ یہ 1 گھنٹہ فارغ کیا کریں, اللہ کے قرآن کے لیے وقت دیا کریں. ہم چونکہ قرآن کے خادم ہیں اور چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم عام ہو, میں ایک سلسلہ شروع کرنے لگا ہوں کہ گھر بیٹھے آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں. ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں گھر بیٹھے, یہ ہر روز 15 سے 20 منٹ ہوگا, 15 سے 20 منٹ. رات 9 بجے یہ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا, ہر روز رات 9 بجے. ہمارا چینل ہے بندیالوی کہتا ہے آفیشل, ذہن میں رکھیں, فیس بک پہ بھی یوٹیوب پہ بندیالوی کہتا ہے آفیشل. اسے آپ فالو کریں, سبسکرائب کریں,
ہمارے ساتھ ملیں، اپنے رشتہ داروں کو کروائیں، گھر کی خواتین، آپ کی بیٹیاں بہنیں، انہیں کروائیں، انہیں ترغیب دیں کہ وہ سنیں۔ سلسلہ یہ ہوگا کہ قرآن مقدس کی جو صورتیں، ہم سورۃ فاتحہ سے شروع کریں گے، صورتوں کے خلاصے، لیکن اتنے مختصر بھی نہیں، لیکن اتنا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس صورت میں رب نے کون کون سے اہم مضمون بیان کیے۔ سورۃ بقرہ میں کون سے مضمون بیان ہوئے؟ وہ جو اہم مضمون ہوں گے، موٹے موٹے مضمون، ان کی طرف ہم آپ کو توجہ دلائیں گے، مختصر خلاصہ بھی ذکر کریں گے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس صورت کا مرکزی مضمون کیا ہے، اس صورت میں اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اس صورت میں اللہ اہم مضمون کون سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم شروع کریں گے بدھ کے دن، 22 تاریخ کو بدھ کے دن پہلا درس میرا اپلوڈ ہوگا رات 9 بجے۔ اب آپ جتنے ہمارے موبائل ساتھی ہیں، دوست ہیں، نوجوان ہیں، ذرا آپ بولیں، آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ کتنا تعاون کریں گے؟ ذرا زور سے بولیں، آپ محنت کریں گے اس کے لیے؟ مثلاً آپ کا پڑوسی ہے، دکاندار ہے، آپ اسے موبائل لیں، اسے بندیالوی کہتا ہے آفیشل، آپ فالو کر کے دے دیں۔ کوئی آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، گھر کی خواتین ہیں، انہیں ترغیب دیں کہ رات 9 بجے، ضروری نہیں کہ آپ رات 9 بجے ہی سنیں، جس وقت فارغ ہو جائیں، 10 بجے فارغ ہو جائیں، 11 بجے فارغ ہو جائیں، دوسرے دن صبح کے ٹائم سن لیں، لیکن آپ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ترغیب دیں کہ قرآن پاک کو سنیں اور اسے لکھیں۔ جو لکھ سکتی ہیں ہماری مائیں بہنیں نوجوان تو اسے لکھیں، ان کے پاس ایک ذخیرہ بھی اس سلسلے میں جمع ہو جائے گا۔ تو درس قرآن انشاءاللہ آج ہوگا، آپ اس میں ضرور تشریف لائیں۔